خلق الموت والحیات کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے. کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے. تو کہا کہ حقیقت میں زندگی تو جو ہے موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور دنیا کے اندر اگر ذلت اور پستی میں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر یا تو ایمان کی کمزوری ہے یا اعمال کی کمزوری ہے. حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی ہم اسلام میں بہت پیچھے رہ گئے. اور مفتی صاحب کی رائے کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھئی لوگوں کو کم سے کم 2 شادیاں تو ہر مرد کو کرنی چاہیے. وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری فیملی اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کرنا چاہ رہی ہے. اب اسی لڑائی میں جو ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا. کتنی بیچاری ایسی عورتوں کے ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ ہم اپنے سسرال واپس جانا چاہتی ہیں. کہیں سسر ناراض ہے، کہیں میاں ناراض ہے، کہیں ساس ناراض ہے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے. ہمیں کچھ ایسی پڑھائی دے دیں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور ہم واپس چلی جائیں. تو اللہ کی بندی پہلے ہی سے صبر کرنا چاہیے تھا، پہلے سے ہی اپنے اندر نرمی رکھتی، اور یہی سمجھ رہی ہوتی ہے مجھے کنگ مل رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئن ملے گی. ٹھیک ہے، جب حقیقت کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو منہ دھونے کے بعد کچھ اور نکلا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضور کو پرکھا، پھر اپنا رشتہ خود بھیجا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپروچ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کے امی خدیجہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں 45 بائی شوین. ایک سوال، زندگی کیوں دی گئی ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ سوال پوچھیں گے حضرت مولانا محمد رضا صاحب سے، اور اس کا جواب بھی دیں گے اپنے بہت ہی حسین ترین انداز سے اندر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کا فضل احسان ہے، ٹھیک ٹھاک. تو جو سوال ہے نا کہ زندگی کیوں دی گئی ہے یا زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اللہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، یا اللہ ہی بنانے والا ہی اپنی تخلیق کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ وہ مبارک ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کر کے آنے والا ہے. زندگی کا مقصد ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے. پھر ایک جگہ خود اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی بندگی کے. یعنی صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو تخلیق کیا ہے. تو ساری کی ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. بلکہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے. تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق بن جائے اور اللہ کی بندگی حاصل ہو جائے. اور پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری زندگی کامیاب ہوئی کہ ناکام ہوئی. تو یہ بھی قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے. اللہ اکبر. تو اگر کوئی شخص زندگی گزار کے جاتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے ایک مقصد کی وجہ سے دی گئی ہے. بالکل ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے. جو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئیں تو کامیاب ہو کے جائیں. بالکل بے شک اللہ نے زندگی کو ہمیں ایک مقصد کے تحت دیا ہے. ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، لا حاصل نہیں ہے، صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائش سے لے کے ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ زندگی ہے. حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو زندگی کی ابتدا تو جب سے ہے جب اللہ رب العزت نے روحوں کو بنایا، اور زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا اور ایک مختصر سا ٹائم پیریڈ ہے جو ہم دنیا کے اندر گزار رہے ہیں نا. جو دنیا کے اندر ہم 50 60 70 سال کی جو زندگی گزارتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے. حالانکہ زندگی تو اس کے بعد دیکھیں اللہ پاک قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہے ہیں 50,000 سنہ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی جو مقدار ہے وہ مقدار یعنی 50,000 سال کی ہے جو قیامت کا دن ہوگا. اب آپ ایک اندازہ لگائیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں چند مہینوں کی زندگی گزارتا ہے، جب اس کے اندر جان آ جاتی ہے، روح آنے کے بعد چند مہینے زندگی وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس سے 100 گنا لمبی زندگی اس کو دنیا میں ملتی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی وہ
زندگی زمین پہ آ کے گزارتا ہے. جو وقت اس نے گزارا ماں کے پیٹ میں اس سے 100 گنا زیادہ وقت گزارتا ہے زمین کے اوپر آ کے. اب جو زمین پہ وقت گزار رہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ وقت یہ گزارے گا قیامت کے میدان میں, اور جو قیامت کے میدان میں یہ وقت گزارے گا اس کے بعد تو انفائنائٹ جس کو کہا جائے نا کہ لا محدود وقت گزارے گا, یا جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا. تو بظاہر دیکھنے میں زندگی ہمیں, بلکہ ایک صاحب نے بڑے سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ کہا کہ جیسے فلم سے پہلے ایک ٹریلر ہوتا ہے نا 2-3 منٹ کا, وہ فلم کو بتاتا ہے کہ فلم میں یہ کچھ ہونا ہے, ہائی لائٹس بتاتا ہے. تو کہا کہ حقیقت میں زندگی تو جو ہے موت کے بعد شروع ہونی ہے, ابھی جو ہم کچھ گزار رہے ہیں یہ زندگی کا ٹریلر ہے, یعنی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں, زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. موت کے بعد آنے والی کہ زندگی کو کس طرح سے گزارا جائے, اس زندگی کو کیسے گزارا جائے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب بنانے والے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں زندگی دی کس لیے ہے, تو پھر ہمیں اسی کی ذات کو اور اس کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا ہوگی تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. زندگی بھی اس نے دی, زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ بھی اس نے بتا دیا, اب یعنی کامیابی کیسے ہوگی وہ بھی اس نے بتا دیا. تو درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی ہمیں اس کے حکموں کے مطابق گزارنا پڑے گا. اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے. وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ کی طرف کو بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اچھے عمل کرے, یعنی اللہ کی طرف کو بلائے بھی اور خود نیکی کا راستہ اختیار کرے, نیک کام کرے, برائیوں سے بچے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی یہ خلاصہ ہو گیا زندگی گزارنے کا کہ اللہ کی طرف کو بلانا ہے, نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنا ہے. صحیح. تو آج کل جو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں, یہ ان سارے حالات کا جب سب کا تعلق اللہ کی طرف ہے, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سارے معاملات ہیں, پھر بھی ہم یہ مسلمان آج کل کے جو مسلمان ہیں, اگر ہم آج کل کے اسپیسیفک آج کی جنریشن کی بات کریں, آج کے دور کے اندر مسلمان اتنا پٹ کیوں رہا ہے؟ مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں وہ ناکام نہیں ہو سکتا, وہ پریشان نہیں ہو سکتا. بلکہ خود قرآن کے اندر آتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم اوپر رہو گے, تم برتر رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے, تم مومنین میں سے ہو, پھر تم اوپر رہو گے. اب اگر مسلمان اوپر نہیں ہے اور مسلمان پریشانیوں آزمائشوں کے اندر ہے اور دنیا کے اندر اگر ذلت اور پستی میں ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر یا تو ایمان کی کمزوری ہے یا اعمال کی کمزوری ہے. اب آج کا مسلمان وہ اعمال جو مسلمانوں والے تھے وہ اعمال مسلمان ترک کر چکا. دیکھیں, ہم اگر کہیں مثال کے طور پہ اسلام کے کئی شعبے ہیں, معاملات اسلام کا شعبہ ہے, معاشرت اسلام کا شعبہ ہے, عبادات اسلام کا شعبہ ہے, تو ہم تو اس وقت اسلامی معاملات میں بھی بہت پیچھے ہو گئے, ہم اسلامی معاشرت کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہو گئے, حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی ہم اسلام میں بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم اندازہ لگائیں کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو مکمل 5 وقت کے نمازی ہیں. 5% مسلمان 5% مسلمان اگر ہم لگائے جائیں نا, تو پورے پاکستان کا اگر ریشو لگا لیں تو 5% لوگ مشکل سے نمازی نظر آتے ہیں. ہم یعنی اس وقت بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے اندر ہم سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسا علاقہ دکھاؤ جہاں 100% اسلام ہو, جہاں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو, جہاں 100% اسلام کا نظام ہو, جہاں 100% اسلام کا قانون ہو, جہاں لوگ 100% اسلام پر عمل کرنے والے ہوں, تو کیا خیال ہے ہم کوئی خطہ دکھا سکتے ہیں؟ ویسے تو کوئی خاص ایسا نہیں ہے. ہم اپنے پورے پاکستان میں نہ کوئی شہر دکھا سکتے ہیں, نہ کوئی ایسا گاؤں دکھا سکتے ہیں, نہ ایسا کوئی دیہات دکھا سکتے ہیں, نہ کوئی ایسا علاقہ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں کے 100% لوگ نمازی ہیں, یہاں کے 100% لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں, یہاں کے 100% لوگ سچ بولنے والے ہیں, یہاں 100% اسلامی نظام موجود ہے. ایسا کوئی علاقہ ہم کہیں دکھا نہیں سکتے. تو جب ہم اپنے 100% اسلام پر چل نہیں رہے, تو پھر ہم یہ گمان کیسے کر لیں کہ اللہ کی 100% مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان عزت والی زندگی جئیں اور مسلمانوں کو دنیا میں وہی مقام حاصل ہو. دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یعنی حضور سے 20-30 سال کا فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, اس میں دنیا کے تہائی حصے پر مسلمانوں کی حکمرانی موجود تھی, خلافت قائم تھی. تہائی حصے پر یعنی 2/3 حصے پہ مسلمان حکمرانی کر رہے تھے. وہاں تک اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا اور مسلمانوں کا غلبہ تھا, مسلمانوں کی فتوحات تھی اور دنیا کے اندر امن و امان قائم تھا. آج وہ نظام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہوا تھا, وہ نظام آج بھی یورپ کے اندر رائج ہے. کتنی ہی چیزیں انہوں نے اپنے قوانین کے اندر حضرت لا آف عمر کے نام سے انہوں نے اڈاپٹ کر کے رکھی ہے. تو اگر ہم اس نظام پہ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پورے 100% اسلام پہ لانا پڑے گا. ہم 100% اسلام پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہی عزت اور وہی مقام پھر سے لوٹا دیں گے. مطلب مسلمانوں کو پہلے آنا پڑے گا,
پھر وہی والی بات ہے کہ تم ایک بالش آؤ گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف. بالکل ایسے ہی کہ جب یعنی وہی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ایک ہیں، حدیث. اور بندہ جب ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت چل کے اس کی طرف آتے ہیں، اور بندہ جب چل کے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت دوڑ کر بندے کی طرف آتی ہے. تو مطلب پہلے مسلمان نہیں کرنی ہے، پہلے ہم نے اپنے جو ہے اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو دکھانا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. بالکل ازل سے اللہ کا قانون یہی سامنے آیا ہے کہ پہلے مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرے گا، مسلمان جیسے اللہ کے احکامات ہیں ویسے اپنے آپ کو چلائے گا، تو پھر اللہ کی پوری مدد اترے گی، اور پھر اللہ کا نظام اس کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہونا شروع ہوگی. حضرت ایک چیز اور بہت زیادہ معاشرے کے اندر آ چکی ہے کہ جہاں مسلمان کو کچھ پریشانیاں آئیں، کوئی مشکلات آئیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ویسے تو الحمدللہ دنیا کے اندر جو خودکشی کا ریشو ہے اس کے مقابلے میں پاکستان میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے دور کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوا بہت ہے، زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ جو ہم اس وقت جتنے بھی کیسز اگر خودکشی کے سامنے آتے ہیں تو ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک عنصر زیادہ تر پایا جاتا ہے کہ فائنینشلی حالات جو ہے وہ ملک کے وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، مہنگائی سے بھاگا ہوا مہنگائی ہے. سے متاثر ہیں لوگ، ڈپریشن کے اندر ہیں حالات کی وجہ سے. یہ کرونا کے بعد سے ہم دیکھیں نا تو مستقل ساری دنیا کے اندر کرائسس آئے ہیں، لیکن پاکستان خاص کر جو ہے وہ ہمارے حالات فائنینشلی بہت زیادہ کمزور ہوتے چلے گئے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور ابھی تک بھی کوئی خاص اسٹیبلٹی حالات کے اندر نظر نہیں آ رہی. اب اس سے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے، امیر بھی متاثر ہیں، غریب بھی متاثر ہیں. اب جو لوگ پیچھے یعنی پچھلے وقتوں کے اندر جو مڈل کلاس طبقہ کہلاتا تھا، جو اپنی گزر بسر کر لیا کرتا تھا، اس کے لیے بھی حالات اس وقت اب مشکل ہو گئے سروائیو کرنا. تو پھر بہت زیادہ ڈپریشن، مارکیٹ کا پریشر، تو اب لوگ کہیں نہ کہیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کہ کچھ ایسے کیسز آئے کہ گھر کا بل جمع نہیں کرا سکے تو اس وجہ سے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے، یا گھر میں بچوں نے تنگ کیا، ضد کیا، باپ کہیں سے کچھ لا کے دے نہیں سکتا تھا تو اس وجہ سے باپ نے خودکشی کر لی. کہیں ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ جہاں پوری فیملی کو جو ہے وہ باپ نے زہر دیا، خود بھی زہر کھا لیا. تو یہ کچھ ملکی حالات کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ ڈپریشن میں آ کے، اب ان سب کا بھی حل وہی ہے کہ اگر اللہ کی ذات عالی سے جڑیں گے تو اللہ دل کو اطمینان دے گا. جب یہ حالات آتے ہیں آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. اچھا، ڈپریشن مسلمان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. جب اللہ کی ذات عالی پہ اس کو بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہوگا، وہ دین پہ چلنے والا ہوگا، تو اس کے دل میں خود بخود سکینہ، اطمینان، رحمت موجود ہوگی. وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا چاہے جتنے سخت حالات ہوں گے. اب اللہ سے چونکہ تعلق میں کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے. جب تنہا سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان حالات سے کیسے نکل سکوں گا، میں تو ان حالات سے نکل نہیں سکتا. لہٰذا اس کو حل یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس طریقے سے میرے مسائل ختم ہو جائیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس طریقے سے مسائل ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اب تو مسائل اس کے اور بڑھنا شروع ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے غلط فعل کر کے اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی خودکشی کی، تو قیامت تک، اس کے مرنے سے لے کے قیامت تک اس عمل کو وہ بار بار دہراتا رہے گا، بار بار وہ خودکشی والا عمل کرتا رہے گا جب تک کہ قیامت واقع نہیں ہوتی. یعنی وہ جو موت والی تکلیف سے وہ گزرا ہے، اس تکلیف سے اب یہ قیامت تک بار بار گزرتا رہے گا. اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے. ہماری حرام جو رکھا گیا ہے، حرام جو کہا گیا ہے کہ اپنی جان لینا، اسلام نے حرام کیا ہے. بالکل صحیح ہے. حرام تو اس کی سزا بھی اس وجہ سے ہے کہ پھر یہ اس فعل کو قیامت تک دہراتا رہے گا. حرام کیوں؟ حرام کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ تو حکمت اپنے احکامات کی اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اور اس کو اللہ نے کیوں ضروری کیا ہے یا کیوں ناجائز اور حرام کیا ہے، یہ اپنے احکامات کی حکمت کو اللہ رب العزت کی ذات عالی بہت بہترین جانتی ہے. ہماری سمجھ میں کہیں کچھ بات اگر ہماری سمجھ کے مطابق آ جائے تو ہم اس کو اپنی رائے دے سکتے ہیں یا رائے کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تو ہم اس کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے جب اللہ اس کو واپس لیں گے تو لے سکتے ہیں. باقی کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زندگی کو اپنی مرضی سے ختم کرے. تو اس لیے اللہ نے ناجائز اور حرام کہا کہ بھئی یہ حرام ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو قتل کرے اور اپنے آپ کو ختم کرے. اچھا، یہ سارے باتیں ہیں کہ فائنینشیل جو مسائل چل رہے ہیں تو پورے ملک کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ہی ہیں، اکنامک کرائسس جو ہے. مگر یہ جو مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، یہ 4 شادیوں کے اوپر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں سے ایک ہی نہیں ہو رہی لوگوں کی، وہ 4 کی ترغیب دے رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ بات آپ کا سوال اس وقت بڑا مناسب سا ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے وہ
اپنی زندگیاں گزارنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے اور وہ اس وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب جو ہے وہ 4 شادیوں کی مفتی صاحب لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں۔ دیکھیے مفتی صاحب جس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم، اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ دیکھیں عورتوں کی تعداد میں ایک تو فطری اللہ نے نظام رکھا ہے کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کا انتقال قدرتی طور پہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مردوں کی عمریں کم ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے میں، کہ مرد جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، آج کل روڈوں کے پر یہ ٹرالے وغیرہ کی وجہ سے آج کل تو یہ حالات بھی سامنے ہیں۔ تو اب مردوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر یہ عورتیں، یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فائنینشیل مسائل بھی ہیں۔ اب جب ایک بیٹی ہوتی ہے، باپ میں جب تک ہمت ہوتی ہے وہ بیٹی کے بوجھ کو اٹھاتا بھی ہے، اس کو سنبھالتا بھی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب باپ کے کندھوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے بوجھ کو اٹھا سکے، اور بیٹیاں بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، پھر جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کی ضرورتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اب وہ مجبوراً گھر سے باہر ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ اب وہ شوق سے نہیں نکلتی، ایک مجمع ہے، تعداد ہے جو شوق سے باہر جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر نکلنے والی عورت انتہائی مجبوری کی حالت میں نکلتی ہے۔ اگر اس کو کوئی سہارا مل جائے، کوئی اس کو سپورٹ دینے والا مل جائے، کوئی ایسا اس کو سہارا مل جائے جو اس کو گھر رہتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی باہر نکلنے کے لیے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل کر مرد کی ہوس کا نشانہ بنے۔ تو مفتی صاحب اس وقت بہت اہم پہلو کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ لوگ 2 3 4 شادیاں کریں۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے ابتدا ہی 2 3 4 سے کی۔ اچھا کیوں کی؟ کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں نے اس انسان میں صلاحیت رکھی ہے 2 کی بھی، 3 کی بھی اور 4 کی بھی۔ وَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے یعنی تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو تم ایک ہی کرو۔ تو بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو ایک والے ہیں نا یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک والے ڈرے یہ جو ایک والے ہیں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ خیر انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، پورا ایک موضوع ہے کہ 4 شادیاں اس وقت معاشرے کے اندر کیوں ضروری ہیں، یا 2 سے زیادہ شادیاں اس وقت معاشرے کے اندر کیوں ضروری ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مفتی صاحب کا موقف اس بارے میں بہت اہم ہے، اور مفتی صاحب کی رائے کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھئی لوگوں کو کم سے کم 2 شادیاں تو ہر مرد کو کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ سے کہیں کہا گیا کہ جی فلاں علاقے والے یا فلاں بستی والے لوگ ہیں جو صرف ایک شادی پہ قناعت کرتے ہیں، تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے شاید ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر کر دی ہے ایک شادی والوں کے لیے، ایک شادی والوں کے لیے۔ یہ ہوا یہ کہ جب ہم برصغیر پاک ہند کے اندر ہمارا ہندوؤں کے ساتھ بہت سارا کلچر جو ہے نا مکس ہونے لگا، اس کلچر سے ہم نے یہ اڈاپٹ کیا۔ صحابہ کے دور میں تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی ایک شادی پہ گزارا کرنے والا ہو۔ صحابہ کے دور میں جو شادیاں کرتے تھے 2 3 4 شادیاں تو عموماً ہوتی تھیں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب 4 شادیوں کا حکم آیا کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے لوگوں کی 6 6 8 8 10 10 ہوا کرتی تھی، وہ تو تعداد یہ لگائی گئی، پھر حکم یہ آیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، 4 سے زیادہ اپنے نکاح میں نہیں رکھنی۔ تو وہاں تو یہ معاملہ ہوا تھا، یہاں تو اب کیا کہا جائے، اور اس کے ہم بڑے نقصانات دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ اگر ایک آدمی کسی جگہ پر 60,000 روپے کی سیلری لے رہا ہے، اسی جگہ پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی خاتون کو لایا جائے تو وہ بیچاری اپنی مجبوری کی وجہ سے 30 35 40 ہزار روپے پہ کام کر لیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ عورت کام کرنے نہ آتی تو اس مرد کی سیلری 60,000 ہی ملنی تھی، بالکل ملنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس مرد کی سیلری کو اس عورت نے کم کر دیا۔ اگر یہ عورت کسی کی دوسری بیوی بن جاتی تو گھر بیٹھے اس مرد کے 60,000 روپے سے اس کو 30,000 روپے گھر بیٹھے مل جانے تھے، بالکل مل جاتا، سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو اس وقت اکنامک حالات جو خراب ہوئے، لوگوں کی جو تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، یا تنخواہوں پہ کہ لوگوں کو پتہ ہے، یعنی جو فیکٹری کے کارخانے کے مالکان ہیں ان کو پتہ ہے، کمپنیز والوں کو، کہ بھئی ان سے آدھے پیسوں میں تو ہمیں لیڈیز ورکر مل جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے جینٹس ورکر رکھنے کی۔ اب کتنے ہی کارخانے اور فیکٹریاں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جہاں لوگوں کو انہوں نے مردوں کو فارغ کر دیا اور صرف لیڈیز ورکر رکھنے شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر بے روزگاری کا ریشو ہمارے یہاں مردوں میں کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ بہت زیادہ بڑھ گئی، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو بہت ہی بڑھ گئی۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا ہمارے یہاں بے روزگاری کا، اور اس کی ایک وجہ اور ایک عنصر لوگوں کی 2 2 3 3 شادیاں نہ کرنا بھی۔ وہ عورتیں گھر پہ رہتی ہیں، وہ اب جاب کر رہی ہیں،
जॉब करने की वजह से इन्हीं की सैलरी कम हो रही है। तो एक मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं 4 शादियों की, और हमारे ही माशरे के अंदर, इसी माशरे के अंदर अगर हम देखें तो तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि, लेकिन फिर भी मैं आपसे वही बात करूँगा कि बहुत सारी जगहों की बनिस्बत हमारे माशरे के अंदर तलाक़ का रुझान फिर भी बहुत कम है, लेकिन मगर फिर पहले भी से ज़्यादा बढ़ गया। पिछले वक्त से ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और पिछले वक्त से ज़्यादा इसमें इसकी भी हज़रत कई वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह तो, यानी जो कई वजूहात हैं उनमें से एक वजह तो ये नज़र आती है कि आज के दौर में एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जहाँ रिश्ता तय हुआ या रिश्ता तय होने से पहले अंडरस्टैंडिंग के नाम पे दोनों का राब्ता करवा दिया जाता है, लड़का और लड़की का। अब जब इन लड़का और लड़की का आपस में राब्ता हो गया, इसमें इन वजूहात में से एक वजह जो है वो कुफू में शादी ना होना है। ठीक है, आप कहेंगे कुफू क्या होता है? ठीक है, कुफू ये होता है कि इस्लाम ने इस बात का ख्याल रखा है कि शादी जो है वो अपने स्टेटस के लोगों में की जाए, अपने स्टेटस के लोगों में, अपने स्टेटस के लोगों में। ठीक है, वो स्टेटस फाइनेंशियली भी होगा, वो स्टेटस तालीमी तौर से भी होना चाहिए, ठीक है, वो स्टेटस ख़ानदानी एतबार से भी होना चाहिए। यानी अगर ऐसा ना हो कि एक ख़ानदान बहुत आला दर्जे का है, एक ख़ानदान बहुत नीचे दर्जे का है। ठीक है, और कौम भी एक होनी चाहिए। इस्लाम ये चाहता है कि कौम, कबीला, ख़ानदान एक हो और हम पल्ला हो। ठीक है, बराबरी हो एक दूसरे के अंदर, फाइनेंशियली भी और तालीमी एतबार से भी। तो ये शादी ज़्यादा देर पर रहेगी, क्योंकि देखें शादी दो ख़ानदानों का आपस में मिलना है। ठीक है, अब जब दो अलग अलग ख़ानदान होते हैं तो उसमें उनके रहन सहन अलग हैं, उनके रस्म व रिवाज अलग हैं, उनकी आदात अलग हैं, उनके खाने पीने के अंदाज तक अलग हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अच्छा, अब उनको आपस में एडजस्ट करना बाज़ दफ़ा आसान हो जाता है, बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, अपने रस्म व रिवाज की वजह से। कई जगह हमने ऐसा देखा कि रिश्ता हुआ दो अलग अलग ख़ानदानों में, शादी से पहले रस्म व रिवाज की वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो गया। कोई अपने रस्म व रिवाज के ऊपर लाना चाह रहे थे, अगले अपने रस्म व रिवाज के ऊपर लाना चाह रहे हैं, वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करना चाह रहे हैं, दूसरी फैमिली अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करना चाह रही है। अब इसी लड़ाई में जो है वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो एक तो ये चीज़ कुफू के अंदर, फिर तालीमी एतबार से भी कि भाई लड़के की तालीम और लड़की की तालीम हम पल्ला हो, बराबर हो, ऊपर नीचे का फ़र्क ना हो, वरना इससे भी अंडरस्टैंडिंग का मयार जो है दोनों का आगे पीछे होता है, अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में एडजस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, और ऐसे ही फाइनेंशियली कि ऐसा ना हो कि आप किसी घर से लड़की लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निचले तबके से ना लेकर आएँ या बहुत ज़्यादा ऊंचे तबके से ना लेकर आएँ, बल्कि आप जिस स्टेटस के हैं कोशिश करें कि आपके घर में आने वाली आपकी बहू हो वो भी उसी स्टेटस की हो जिस स्टेटस के आप हैं। अगर बहुत ऊपर से लेकर आएंगे फिर भी एडजस्ट करना मुश्किल, अगर बहुत नीचे से लेकर आएंगे तो उसका आपके साथ एडजस्ट करना मुश्किल। तो इसलिए इस्लाम कहता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अब इसमें कई चीज़ें और भी सामने आती हैं कि हम आजकल देखते हैं कि जैसे ही रिश्ता तय होने लगता है या बच्चे आपस में अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है तो वो आपस में बातचीत शुरू कर लेते हैं। अक्सरियत होता है, अक्सरियत ऐसे होती है। बाज़ दफ़ा तो कहीं वालिदैन खुद से जो है नंबर एक्सचेंज करते हैं कि जी आप जो है ना वो रब्ता करें ताकि पहले से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले से एक दूसरे को समझ लें। तो ये बहुत खूब याद रखें कि ये सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। अच्छा जी, ये जो अंडरस्टैंडिंग ये अभी करवा रहे हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग इनकी शादी के बाद होगी तो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, होता यह है कि जब ये दोनों टेलीफोन पर हैं, आपस में मुलाकात नहीं है, टेलीफोन पे राब्ते में हैं, अब ये टेलीफोन पे एक दूसरे को समझना आसान नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पे आप किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं, हाँ, ठीक है, वो शख्स इस वक्त किस हालत में है, किस कैफियत में है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो कहना कुछ चाहता है, आप समझते कुछ है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है। बाज़ दफ़ा आप किसी से अपने लहजे में बात कर रहे होते हैं या आप थके हुए हैं, आप किसी और अंदाज से बात कर रहे हैं, अगला कहता है आप मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं। गुस्सा दिखा रहा है, ऐसे ही। ठीक है, तो कभी आप गुस्सा दिखा रहे होते हैं, अगला समझ नहीं रहा होता कि आप गुस्सा दिखा रहे हैं, वो समझता है आप मजाक कर रहे आप हैं। मजाक प्यार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अच्छा, कि टेलीफोनी राब्ते के अंदर एक दूसरे को समझा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बेतकल्लुफ़ी इंतहा की बढ़ जाती है और इस टेलीफोनी राब्ते से एक दूसरे का अदब, लिहाज ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सही। वो जो मियाँ बीवी के दरमियान एक फासला होना चाहिए, एक अदब का रिश्ता होना चाहिए, वो अदब का रिश्ता हमारे यहाँ शादी से पहले ही खत्म हो गया, ख़त्म करवा दिया जाता है। ये हमारा एक कल्चर था, हमारा एक निज़ाम था, एक हमारा
یعنی خاندانی ورثہ ہے، سمجھ لیں کہ یہ ہماری ایک ثقافت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں دوستی ہونی چاہیے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشن ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ ادب بھی ہونا چاہیے۔ اب ہمیں باقاعدہ ذہن سازی کر کے، ڈرامے دکھا کر، ٹھیک ہے، فلمیں دکھا کر ایک ایسے نظام سے متعارف کرایا گیا یا ایسی زندگی سے متعارف کروایا گیا کہ جس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ عورت تو بہت مظلوم ہو رہی ہے، اور جہاں اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو اب یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب وہ برداشت نہیں کرتی ڈرامے دیکھ کر، اور ڈرامے دیکھ کر سیکھتی ہے کہ جیسے فلاں ڈرامے کے اندر اس نے جوابات دیے تھے، میں بھی جواب دینا شروع کروں، جیسے فلاں ڈرامے میں اس نے مقابلہ کیا تھا، بھائی وہ ڈرامہ ہے، وہ اس میں اس نے مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی اصل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھ کے آج کی عورتیں بیچاری ٹارزن بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹارزن بن کے پورے خاندان سے بھڑ جاتی ہیں، اور جب خاندان سے لڑ پڑتی ہیں، خاندان سسرال والے ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ بیچاری عالموں سے اور عاملوں سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم واپس اپنے گھر پہ جانا چاہتے ہیں۔ کتنی بیچاری ایسی عورتوں کے ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ ہم اپنے سسرال واپس جانا چاہتی ہیں، کہیں سسر ناراض ہے، کہیں میاں ناراض ہے، کہیں ساس ناراض ہے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے، ہمیں کچھ ایسی پڑھائی دے دیں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور ہم واپس چلی جائیں۔ تو اللہ کی بندی پہلے ہی سے صبر کرنا چاہیے تھا، پہلے سے ہی اپنے اندر نرمی رکھتی۔ اب کہتی ہیں کہ اب ہم سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس کسی طرح ایک دفعہ وہ ہمیں واپس بلا لیں۔ ہر کوئی واپس نہیں بلاتا، تو ہر کوئی پھر واپس نہیں بلاتا۔ صحیح، مطلب صبر کا جو پیمانہ ہے آج کل کی جنریشن کے اندر، اور شادی سے پہلے کا ملنا، شادی سے پہلے کا ملنا، یہ بھی ایک ہمارے یہاں طلاق کا ایک، آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہاں تک ہمیں سننے کو ملا کہ ہمارے جاننے والوں میں کہ ایک لڑکی سے رابطہ ہوا، آپس میں تعلق ہوا، اب لڑکے والوں نے رشتہ بھیجا، لڑکی والوں نے انکار کیا، لڑکی تو راضی تھی، لڑکی کے والدین نے رشتہ نہیں دیا، لڑکی کے والدین نے لڑکی کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ جہاں رشتہ کیا اس لڑکی نے وہاں پر اپنے سسرال والوں سے کہہ دیا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں فلاں جگہ محبت کرتی ہوں، میری زندگی فلاں کے لیے۔ اگلے ہی دن وہ سسرال والوں نے لا کے لڑکی کو واپس گھر پہنچا دیا کہ بھئی یہ لڑکی آپ کی ہم نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی سوچیں کہ پہلے سے کتنی شدید محبت ہوگی کہ اس نے اپنے نکاح کو نہیں مانا۔ اب مجبوراً اس کے گھر والوں نے اس رشتے کو قبول کر کے پہلے والے لڑکے سے شادی کر دی۔ پہلے والے لڑکے سے وہ شادی چند مہینے بھی قائم نہیں رہی، چند مہینوں میں وہاں سے ڈائیورس ہو گئی۔ وجہ بس وہی ٹیلی فونی رابطے تھے۔ اب ٹیلی فونی رابطے میں تو پہلے بڑے سبز باغ دکھائے، ٹھیک ہے، ٹیلی فونی رابطے میں تو یعنی یہ کنگ ہوتا ہے، وہ کوئین ہوتی ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور یہی سمجھ رہی ہوتی ہے مجھے کنگ مل رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئین ملے گی، ٹھیک ہے۔ جب حقیقت کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو منہ دھونے کے بعد کچھ اور نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے، اور اس کے پاس لاہور لے جانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، مفتی طارق مسعود کا جو ایک خاص وہ بھی ہے نا کہ بڑی عمر کی خواتین سے شادی کرنے کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، وہ بھی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یعنی میرے سامنے تو ایسی باتیں نہیں آئیں کہ خاص مفتی صاحب نے زور دیا ہو کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جائے، ٹھیک ہے۔ بھئی عورت سے شادی کرنے کے اعتبار سے تو بہتر تو یہ ہے کہ کم عمر عورت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بہترین عمر ہے نا شادی کے اعتبار سے، مرد کے لیے 20 سے 22 سال اور لڑکی کے لیے 16 سے 18 سال، یہ بڑی پرفیکٹ ایج ہے۔ اس کے اندر اگر آپ فائنینشلی مضبوط ہیں اور ان کو سپورٹ کی جا سکتا ہے، والدین اتنی وسعت رکھتے ہیں، تو ان کو فوراً شادی کر دینی چاہیے اپنے بچوں کی۔ اب اس میں بہترین جوڑا تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں کم از کم 4-6 سال کا ڈفرینس ہو لڑکے اور لڑکی کی عمر کے اندر، لڑکی چھوٹی ہو۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کی جائے تو اسلام میں ممانعت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی حالات ہیں، کوئی خاص حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، حضور کے پاس تشریف لائے، تو ان کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، پہلے جب شادی کیا کرتے تھے نا تو وہ خوشبو رنگ والی ہوا کرتی تھی، تو وہ خوشبو کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے، کپڑوں پہ لگاتے تھے، تو اس رنگ سے پتہ چلتا تھا کہ بھئی اتنی زیادہ خوشبو لگی ہے تو اس کا مطلب ہے اس آدمی نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ تو جب وہ خوشبو لگا کے حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا بڑی عمر کی عورت سے کیا یا چھوٹی عمر سے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم چھوٹی عمر کی عورت سے کرتے تو وہ بھی خوش رہتی، تم بھی خوش رہتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو چھوٹی بہنوں کی وجہ سے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی اس وجہ سے کی کہ میری بہنوں کو وہ عورت سنبھال لے گی، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کر سکے گی۔ اگر میں بھی چھوٹی عمر کی اور لڑکی سے شادی کرتا تو پھر وہ میری بہنوں کا اتنا خیال نہ رکھ سکتی، تو ان کی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کی یہ حکمت تھی، یہ مجبوری تھی۔ اور ایسے ہی ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پہلا نکاح کیا تو بڑی عمر کی عورت سے کیا، حضرت خدیجہ، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، 15 سال کا فرق۔ لیکن اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ، یعنی اگر ہم دیکھیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس ایک ایسی ہے
ہے اس وقت میں، اور حضور کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ مکے کی ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ حضور سے شادی کرے، بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے، حضور کا مقام اور مرتبہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضور کو پرکھا، پھر اپنا رشتہ خود بھیجا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپروچ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کے امی خدیجہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. وہ انشاءاللہ کوئی جب حضور کی سیرت کا موقع ہوگا تو میں انشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسے وہ رشتہ ہوا اور کیسے وہ خوشی منائی گئی، اور کیا خطبہ حضرت ابو طالب نے وہاں پہ کھڑے رہ کے خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. انشاءاللہ اس پہ پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، آپ کا کافی وقت لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین کے لیے یہ ہے کہ بھائی جو باتیں بتائی گئیں، جس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی چاہیے، تو بھائی ہماری زندگی کا جو ہے نا ایک مقصد ہے، تو اسی مقصد کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے انسان کو، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائے. تو ہم کس طرح سے اللہ پاک کو اپنا راضی کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے ہم نے علماء کے پاس جانا، اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھنا اور پیش کرنا کہ حضرت ہماری زندگی ایسی ہے، ہم کاروباری ہیں، ہم نوکری پیشہ ہیں، اس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو ہمارا اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے گزاریں تاکہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی جو ہے بہترین نمونہ بن جائے، جیسا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوگی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.